السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک دوسرے کے حق میں دعا کیا کرو، اس طرح کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ دعا گو ہوں، پروردگار عالم آپ حضرات کو دونوں جہاں کی عافیت نصیب فرمائے، ہو سکے تو میرے لیے بھی خیر و عافیت اور صحت و تندرستی کی دعا فرماتے رہیے۔ رب زدنی علما وقولوا للناس حسنا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اشاعت دین کا اہم مرکز، صدیقی بیانات۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس ویڈیو میں نماز کے طریقے کے متعلق عرض کروں گا، انتہائی توجہ کے ساتھ میں سنیں اور بار بار سنیں تاکہ صحیح طریقہ نماز کا علم ہو جائے۔ اگر ہو سکے تو دوسروں کو بھی سنوائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی نماز کے مسنون طریقے سے واقف ہو سکیں، اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے کے تحت آپ کو عند اللہ اجر عظیم حاصل ہو۔ سامعین کرام، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات بخوبی جان لینی چاہیے کہ اسلام میں نماز کا نہایت ہی اہم مقام ہے۔ نماز کے بغیر چارہ کار ہے ہی نہیں، اسی لیے نماز ہر بالغ مرد اور عورت پر بہرحال فرض ہے۔ نماز کی اہمیت کے تحت ہمارے رب کے نبی، آقا دو جہاں، نبی الامی، تاجدار بطحہ، فخر دو عالم، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، تاجدار عرب والعجم، نبی آخر الزمان، محبوب رب العالمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا، دین کو برقرار اور باقی رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو منہدم کر دیا، اس نے دین کو منہدم کر دیا، دین کو گرا دیا۔ مطلب صاف ہے کہ اگر نماز ہے تو دین ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو دین ہی نہیں۔ اگر ہم نمازوں کے پابند ہیں تو دین والے ہیں، اور اگر نمازوں کے پابند نہیں ہیں تو دین سے بہت دور ہیں، دین سے الگ ہیں۔ ہمارے پاس نام داری کا دین ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے خالق کائنات پروردگار عالم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں تقریباً سینکڑوں جگہ صراحتاً نماز کا حکم فرمایا، اور بے شمار جگہوں پر کنایتاً نماز کے بارے میں فرمایا۔ اسلام میں نماز نہایت ہی اہم عبادت ہے، لیکن کون سی نماز؟ وہ نماز جو حقیقی نماز ہو، ہماری طرح خانہ پوری نہ ہو۔ عموماً جیسی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ایسی نماز تو بوسیدہ سے کپڑے میں لپیٹ کر واپس منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ نماز قبول ہے جس میں خشوع اور خضوع ہو، نام و نمود اور ریا سے، دکھلاوے سے اور شہرت سے بالکل پاک ہو، صرف خالصتاً للہ ہو، ہمتاً متوجہ ہو کر نماز ادا کی جائے۔ سنیے، وجہ تخلیق کائنات، تمام مخلوقات کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے، اور فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا خیال نہ کر سکو تو اتنا ضرور کر لو کہ رب دو جہاں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی نماز طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی ہو سکتی ہے، جیسا کہ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سامعین، ہمارے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، البتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح سے نماز پڑھی ہے، وہ طریقہ آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے ہم تک اور پوری امت تک پہنچا ہے۔ لہٰذا لازم ہے، ضروری ہے کہ حتی الامکان ہم اسی طرح سے نماز ادا کریں۔
اس ویڈیو میں نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل یہ کہ اگر آج تک آپ نے صدیقی بیانات چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عذرو خیر خواہی اور میری حوصلہ افزائی کی خاطر سے اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے صدیقی بیانات چینل سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، اور میں اسی طرح کی دینی ویڈیوز برابر جاری کرتا رہوں۔ ساتھ میں ظاہر ہونے والی گھنٹی کو پریس کر دیں۔ اس کے بعد یہ گھنٹی 3 شکلوں میں ظاہر ہوگی، اوپر والی گھنٹی کو بھی ٹچ کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو اور آپ اسی طرح سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں عذرو انصاف اس کو لائک کر دیں، اور ہاں، اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب چاہتے ہیں تو ویڈیو اپنے متعلقین کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں۔ آئیے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سب سے اول بات تو یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے چند شرائط ہیں جن کا پورا کرنا لازم ہے۔ مثلا بدن کا نجاست سے پاک ہونا اور باوضو ہونا، جو کپڑے پہن رکھے ہیں ان کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہوا ہونا، جس جگہ یا جس کپڑے پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا، وقت سے پہلے پڑھی ہوئی نماز نہیں ہوگی، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں دل میں اس کی نیت اور ارادہ کرنا، اس لیے کہ بغیر نیت نماز نہیں ہوتی۔ اگر یہ نیت اپنی زبان یا عربی میں بھی کہہ لیں تو بدرجہ بہتر ہے۔ ان سب کے بعد پرسکون ہو کر دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں، ہتھیلی قبلہ رخ ہوں، اور دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو سے مس ہوں۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ذرا متصل ہاتھ باندھ لیں، اس طرح کہ داہنے ہاتھ کی چھنگلی اور انگوٹھے سے گٹے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور تینوں انگلیاں اس کی کلائی پر رکھ دیں۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اگر تکبیر نہ کہی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا بھی فرض ہے، چاہے معمولی سا ہو، خیر بدن بالکل ساکت اور پرسکون ہو، ہلے جلے نہیں، پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور دونوں پیروں کے درمیان قریب 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ مجبوری اگر ہو تو زیادہ میں بھی مضائقہ نہیں۔ کھڑے ہونے میں نہ جھکاؤ ہو اور نہ ہی اکڑ ہو، بلکہ سیدھے رہیں، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، ذہن بالکل حاضر ہو اور من جانب اللہ متوجہ ہو کر اس کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا یعنی سبحانک اللہم پوری پڑھیں۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا اس کے بقدر قرآن کریم میں کہیں سے بھی پڑھیں۔ اگر کوئی سورت پڑھیں تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ قیام کی حالت میں 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر پڑھنا فرض ہے، اور پوری سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر پڑھنا واجب ہے۔ قرأت پوری کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ اس طرح کے دونوں ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑ لیں، انگلیاں کھلی رہیں، باں کوہنیاں سیدھی اور ٹائٹ رہیں، بلکہ ان کا دباؤ قدرے اندر کی طرف ہو، نگاہ پیروں کے درمیان ہو، سر اور سرین اس طرح برابر ہوں کہ اگر پانی سے بھرا ہوا کٹورا کمر کے اوپر رکھ دیا جائے تو اس میں سے پانی نہ گرے۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا مسنون ہے، اس سے زیادہ جتنی بار چاہیں پڑھیں، البتہ طاق کا خیال رکھیں، اس لیے کہ اللہ وتر یحب الوتر، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لک الحمد کہیں، اور اس کے بعد اگر حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ رکوع فرض ہے اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اس طرح کہ پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، اور اس کے بعد پیشانی زمین پر رکھیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں مثل تکبیر تحریمہ کے ملی ہوئی ہوں اور انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے مقابل ہوں۔ پیشانی اور ناک کو قدرے دبا کر رکھیں اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔
اس سے زیادہ جتنی بار چاہے کہہ سکتے ہیں، البتہ طاق کا خیال رکھیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اس طرح کہ بائیں پیر کو بچھا دیں اور داہنے پیر کو کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، ہاتھ رانوں پر ہوں اور انگلیاں اپنے ارادے سے نہ ملی ہوئی ہوں نہ کھلی ہوئی ہوں، بلکہ ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے قریب ہوں، گھٹنوں سے آگے لٹکے ہوئے نہ ہوں۔ تکبیر کے بعد اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی بھی کہہ لیں تو بہتر و افضل ہے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے اسی طرح دوسرا سجدہ کریں۔ دونوں سجدے فرض ہیں اور جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا واجب ہے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت کے سجدے کر کے قاعدہ کریں یعنی بیٹھ جائیں، اس طرح کہ نہ جھکاؤ ہو نہ اکڑ ہو، نگاہ دونوں رانوں پر ہو، اور تشہد یعنی التحیات پوری پڑھیں۔ اگر 3 یا 4 رکعات والی نماز ہے تو تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور حسب سابق رکعات پوری کریں، لیکن فرض نماز کی ان رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت وغیرہ نہ ملائیں۔ رکعات پوری کر کے قاعدے میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور ان کے بعد دعائے معصورہ مثل اللہم انی ظلمت نفسی وغیرہ کے پڑھیں۔ قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ اگر 3 یا 4 رکعات والی نماز ہے تو پہلے قاعدے میں التحیات کی مقدار بیٹھنا واجب ہے اور دونوں قاعدوں میں التحیات پڑھنا واجب ہے۔ درود شریف اور ادعیہ مسنون ہیں۔ دعائے معصورہ کے بعد پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرتے وقت جانبین کے فرشتوں کی نیت کریں۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات سنت ہیں۔ دھیان رہے کہ تکبیرات کی ابتدا شروع ہی سے کریں۔ مثلا رکوع میں جاتے وقت جیسے ہی چلنے کا ارادہ کریں تکبیر شروع کر دیں اور رکوع میں پہنچتے ہی ختم کر دیں۔ ایسا نہیں کہ رکوع میں پہنچ کر ہی تکبیر کر رہے ہیں۔ اسی طرح رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اور اسی طرح جب سجدے میں جائیں تو جانے کے شروع سے ہی تکبیر شروع کر دیں اور سجدے میں پہنچتے ہی ختم کر دیں۔ ایسا نہیں کہ آدھا جھکنے کے بعد تکبیر شروع کریں اور سجدے میں جانے کے بعد بھی تکبیر ہی کہتے رہیں وغیرہ۔ اس طرح فرض نماز پوری کرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں اور آخری استغفر اللہ کو قدرے لمبا کرنا مسنون ہے۔ اس کے بعد جی چاہے تو عربی میں یا اپنی زبان میں جو چاہے دعائیں مانگے، اس لیے کہ آقا مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سامعین، یہ ہے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ البتہ مردوں اور عورتوں کی نماز کے طریقے میں کافی فرق ہے۔ دھیان رہے کہ نماز باجماعت میں امام ربنا لک الحمد نہیں کہے گا اور سلام پھیرتے وقت جانبین کے فرشتوں کے علاوہ ہر جانب کے مقتدیوں کی بھی نیت کرے گا، جبکہ مقتدی اقتدا کی نیت کرے گا اور ثنا پڑھنے کے بعد قرأت نہیں کرے گا، بلکہ متوجہ ہو کر امام کی قرأت کو سنے گا۔ مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ بھی نہیں کہے گا۔ امام کی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد صرف مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا اور سلام پھیرتے وقت جانبین کے فرشتوں کے علاوہ اپنے امام اور جانبین کے مقتدیوں کی بھی نیت کرے گا۔ نماز میں کسی بھی فرض کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوگی، بھلے ہی وہ فرض بھولے سے چھوٹ گیا ہو۔ البتہ بھول سے واجب چھوٹ جانے یا فرض و واجب میں تاخیر ہونے سے سہو کا سجدہ لازم ہوگا۔ سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پوری پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیرے اور تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے اور حسب سابق 2 سجدے کرے اور باضابطہ قاعدہ کرے، دونوں طرف سلام پھیر دے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ نماز دعا کا جز نہیں ہے، اسی لیے دعا مانگنے میں مقتدی امام کے تابع نہیں ہے۔ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ عذرت ہے تو بغیر دعا مانگے بھی جا سکتے ہیں۔ البتہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں وغیرہ ہیں ان کے بعد دعا مختصر مثل ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے پڑھنا مستحب ہے۔
اور جن نمازوں کے بعد سنت وغیرہ نہ ہوں جتنی دیر چاہے دعا مانگے۔ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں جانا مسنون ہے۔ ایسی حالت میں ہر قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور گھر میں خلجان یا ذہن منتشر ہونے کا خدشہ نہ ہو تو اول و آخر کی سنتیں وغیرہ گھر پر ہی پڑھنا مستحب ہے۔ البتہ اگر گھر جانے کے بعد مشغولیت ہو جانے یا نماز میں ذہن منتشر ہونے کا اندیشہ ہو تو مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ ان کے علاوہ اگر تہجد میں بیدار ہونا یقینی ہو اور تہجد پڑھے تو تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھنا اولا اور افضل ہے۔ البتہ اگر آنکھ کھلنے کا یقین نہ ہو تو بعد نماز عشاء سنت وغیرہ کے بعد ہی وتر پڑھ لے۔ آخر میں یہ کہ فرض نماز باجماعت پڑھنے کا ثواب 27 درجے زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے نبی محبوب رب العالمین محمد عربی نے مرض الوفات میں بھی باجماعت نماز مسجد نبوی میں ادا کی، یہاں تک کہ دوسروں کے کندھوں کا سہارا لے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے۔ لہٰذا ہمارے اوپر نہایت ہی ضروری ہے کہ 5 وقت کی فرض نمازیں باجماعت ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق بخش اور ہماری نمازوں اور تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، عبادات کے متعلق مسائل کا علم ہونا نہایت ضروری ہے، اس لیے واجبات اور سنن و نوافل کا طریقہ اور عورتوں کی نماز کے متعلقہ ائمہ حضرات سے مسائل معلوم کر کے عمل کریں۔ دیگر عبادات اور امور کے متعلق بھی علماء کرام سے معلومات کر کے عمل کریں۔ یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ خداوند قدوس کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کو اہل علم سے معلوم کر لیا کرو۔ رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ مجھ ناکارہ اور محتاج دعا کو اپنے مخصوص اوقات کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ یا اللہ مجھے صحت و تندرستی، ایمان کامل، خاتم بالخیر اور جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما، آمین کہہ دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔